نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ چھٹا پارہ سورۃ مائدہ، آیت نمبر 67 to 69، لفظی ترجمہ۔ یا ایھا الرسول، اے پیغمبر، بلغ، پہنچا دیجئے، ما جو کچھ انزل نازل ہوا ہے الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، وَإِن لَّمْ اور اگر ایسا نہ تفعل آپ نے کیا، فما تو پس نہیں بلغتا آپ نے پہنچایا، رسالتہ اس کا پیغام، اللہ اللہ یعصمک بچائے رکھے گا آپ کو، من الناس لوگوں سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت کرتا، قوم الکافرین کافر قوم کو۔ قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب اہل کتاب، لستم نہیں ہو تم، علی شیء کسی چیز پر، حتیٰ یہاں تک کہ تقیموا التوراۃ کہ یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات کو، والانجیل اور انجیل کو، وما اور جو کچھ انزل نازل ہوا ہے الیکم آپ کی طرف، من ربکم آپ کے رب کی طرف سے، ولیزیدن البتہ زیادہ کرے گا، کثیراً بہتوں کو، منہم ان میں سے، ما وہ جو منزل نازل ہوا ہے الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، طغیاناً سرکشی میں، وکفرا اور کفر میں، فلا پس نہ تاسا آپ افسوس کریں، علی القوم الکافرین کافر قوم پر۔ ان الذین بے شک جو لوگ آمنوا ایمان لائے، والذین وہ لوگ ہادو جو یہودی ہوئے، والصابئون اور ستارہ پرست ہیں، والنصارى اور نصارہ ہیں، من جو کوئی آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، وعمل اور عمل کرے صالحا نیک، فلا پس نہیں خوف کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہی ہوں وہ یحزنون نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ بے شک نہ دنیا کا کوئی خوف، نہ آخرت کا کوئی غم۔ فرمایا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، بے شک اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ الرسول کے ساتھ اس لیے مخاطب کیا کہ انہیں اس بات کی یاد دہانی کرائی جائے کہ منصب رسالت اس امر کا متقاضی ہے کہ انہیں جس پیغام کے پہنچانے کا مکلف کیا گیا ہے اسے پوری ذمہ داری سے ادا کرے، اور اس میں کوئی تقصیر نہیں ہونی چاہیے۔ بلغ ما انزل الیک کے عموم سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے واجب تھا کہ ان پر جو وحی نازل ہو رہی ہے اسے لوگوں تک بے کم و کاست پہنچائیں، اس میں سے کچھ بھی نہ چھپائیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کا کوئی حصہ خفیہ طور پر کسی خاص شخص کو نہیں بتایا جو کسی اور کو نہ بتایا ہوا۔ اسی لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی میں سے کچھ چھپا لیا ہے، نعوذ باللہ، تو وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آیت کو چھپانا ہی ہوتا تو وہ اس آیت کریمہ کو تو ضرور ہی چھپا لیتے، سورۃ احزاب کی، اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپاتے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، آپ ایک چمڑے کے خیمے سے پیٹھ لگائے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا، خبردار ہو جاؤ،
جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے مسلمان شخص کے۔ اے اللہ، کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا نہیں دیا؟ اے اللہ گواہ ہے کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مرض میں جس میں آپ کی وفات ہوئی اپنے گھر کا پردہ ہٹایا۔ آپ کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی کہ کچھ ہدایات دینے کے بعد آپ نے فرمایا، اے اللہ، کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا نہیں دیا؟ یہ جملہ آپ نے 3 مرتبہ دہرایا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دن اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، بے شک آپ نے پیغام، میں تم میں سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو کیا جواب دو گے؟ پوچھا صحابہ سے کہ تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو کیا جواب دو گے؟ لوگوں نے جواب دیا، ہم سب یہ گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ نے پیغام رسالت کو پہنچا دیا اور نہایت خوش اسلوبی سے ادا فرما دیا، اور یہ کہ امت کی ہمدردی اور خیر خواہی فرمائی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارکہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے اور پھر صحابہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغام میں سے اگر کچھ بھی چھپا لیا یا پہنچانے میں دیر کی تو گویا سرے سے اس کا پیغام پہنچایا ہی نہیں۔ اس آیت میں ان لوگوں کی تردید ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن کی بعض آیات مسلمانوں تک نہیں پہنچائی، نعوذ باللہ، بلکہ صرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کو بتائیں۔ خود علی رضی اللہ عنہ نے ان کے اس باطل عقیدے کی تردید فرمائی، چنانچہ ابو جحیفہ جو کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا میں آپ یعنی اہل بیت کے پاس کوئی اور کتاب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، مگر اللہ کی کتاب یا کتاب اللہ کی وہ سمجھ ہے جو کسی مسلمان آدمی کو عطا کی جائے جو اس صحیفے میں ہے۔ میں نے پوچھا اس صحیفے میں کیا ہے؟ فرمایا دیت یعنی قیدیوں کو چھڑانے کے متعلق احادیث، اور یہ کہ مسلمانوں کو کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے۔ اللہ یعصمک من الناس، یعنی آپ میرے پیغام کو پہنچا دیں، میں آپ کا حافظ اور ناصر ہوں، آپ کے دشمنوں میں سے آپ کو کوئی بال اب بھی آپ کا بیکا نہ کر سکے گا۔ اس آیت کے نزول سے صحابہ رضی اللہ عنہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بطور محافظ رہتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو نہیں رہے تھے، میں بھی آپ کے پاس ہی لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا، اے کاش کوئی نیک صحابی آج رات میری حفاظت کرتا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے ہتھیار چھنکنے کی آواز سنی۔ آپ نے دریافت فرمایا، کون ہے؟ آنے والے نے عرض کی کہ سعد بن ابی وقاص ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیسے آنا ہوا؟ اس نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول میں آیا ہوں کہ آج رات آپ کا پہرا دوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے سو گئے، حتیٰ کہ میں نے آپ کے خراٹوں کی آواز سنی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرے کا انتظام کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبے سے سر مبارک باہر نکال کر فرمایا، لوگوں تم چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ مجھے دشمن سے بچائے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم کسی چیز پر نہیں ہو یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کرو اور اس کو جو کچھ تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، اور یقیناً جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو سرکشی اور کفر میں ضرور بڑھا دے گا، سو آپ کافر لوگوں پر غم نہ کریں۔ یعنی آپ کچھ بھی دین پر نہیں ہو سکتے، یعنی تم جو اہل کتاب ہو تم کسی بھی دین پر نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم تورات انجیل کو قائم نہ رکھو۔
یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہونے والی تمام کتابوں کے ساتھ ایمان نہ لاؤ اور ان کے مطابق عمل نہ کرو، اور انہی کتابوں میں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو اور ان پر ایمان لاؤ اور ان کی شریعت کی اقتداء کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر پورے طور پر ان کتابوں پر عمل نہ کرو گے تو نہ تو تمہاری کوئی حیثیت ہے اور نہ ہی تمہارا کوئی دین۔ اور یہی بات مسلمانوں پر بھی صادق آتی ہے کہ اگر وہ قرآن پر پوری طرح عمل نہیں کریں گے تو ان کی کچھ حیثیت ہوگی اور نہ ہی کوئی دینداری۔ فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بنے اور صابی اور نصارہ، جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، اس نے نیک عمل کیا تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ مقصود یہ ہے کہ ہر وہ فرقہ جو اللہ تعالیٰ پر روز آخرت پر ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، ایسا اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک تمام انسانوں اور جنوں کی طرف مبعوث پیغمبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ کے مطابق عمل نہ کیا جائے۔ تو جو بھی شخص ان اوصاف سے متصف ہوگا، اسے نہ مستقبل میں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی اپنے پیچھے چھوڑی ہوئی دنیا کا کوئی غم۔ اس آیت میں آمنا باللہ سے مراد مسلمان ہونا ہے یا یہ کہ اپنے اپنے زمانے میں ان میں جو بھی آسمانی دین تھا اس پر ایمان لا کر عمل کرنے والے مراد ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد کوئی شخص کتنا بھی اللہ پر یا یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے مطلع ہونے کے باوجود کلمہ نہیں پڑھتا تو وہ جہنمی ہے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں جو شخص بھی خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی، وہ میرے متعلق سنے اور میری لائی ہوئی شریعت پر ایمان لائے بغیر مر گیا، وہ جہنمی ہے۔ استغفر اللہ۔ تو کیا کرنا ہے پھر ہم مسلمانوں کو؟ اس قرآن پر عمل کرنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام ہیں، جو حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا، اس پر ایمان لائیں گے، اس پر عمل کریں گے تو ہی جنت پا سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے، آمین، اور دین کے راستے پر چلنا ہمارے لیے بہت آسان بنائے، آمین ثم آمین۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میری پیروی کرو یا میرے رسول کی پیروی کرو تو یاد رکھو، تیار رہو اپنے اوپر مصیبتوں کا سیلاب آنے کا، کیونکہ یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آزمائش میں کامیاب کرے اپنی مدد سے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔